السلام علیکم. 3 سٹوریز پہ بات کریں گے. بلاول بھٹو کے سامنے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگ گئے ہیں، وہ کیا کہاں لگے ہیں اس کے بارے میں بتائیں گے. جو چیز عمران خان صاحب کہتے تھے چیف الیکشن کمیشن کے حوالے سے، وہی اب وکلا نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے. اور نہ صرف وکلا نے بلکہ ان وکلا نے جو پی ایم ایل این کے حامی تھے انہوں نے بھی کہنا شروع کر دیا ہے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر. انہوں نے بھی شک کرنا شروع کر دیا اور تنقید کرنی شروع کر دی ہے. اس پہ بات کریں گے. آج نگران وزیر اعظم انوار کاکڑ صاحب نے بات کی، میڈیا ٹاک کی. انہوں نے کہا کہ لیول پلینگ فیلڈ والے بھی داغ نہیں لے کے چلے، پتہ نہیں کوئی عجیب ہی کو فلسفہ ٹائپ وہ گفتگو کرتے ہیں. لیکن ان کی باتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو نگران وزیر اعظم اور نگران حکومت کا جو کام تھا وہ اس نے پورا نہیں کیا. لیکن ابھی جس طریقے سے کہا جا رہا ہے کہ ہم الیکشن کروائیں گے اور بس الیکشن کروا کے، اب وہ آپ نہیں کروائیں گے، وہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، اس کی وجہ سے کروائیں گے. آپ آلریڈی جو ہے وہ اوور جا رہے ہیں. نگران حکومت خواہ وہ لاہور کی ہو وہ تو بہت زیادہ، اور آئینی طور پہ آپ اس طرح سے ٹھیک نہیں ہیں. جس وقت آپ سے کوئی کام کی بات کرنے کی کوشش کی جائے، سوال کیا جائے تو آپ کہتے ہیں ہمارا مینڈیٹ یہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں کر سکتے. ویسے آپ سارے مینڈیٹ بھی کراس کر رہے ہیں. ویسے آپ کے ریمارکس جو ہیں وہ سارے ایک جماعتوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو پی ٹی آئی کے حوالے سے آپ اوپر سے کہتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہے، اور اندر سے کہتے ہیں کہ یہ بھی کر سکتے ہیں ہم، اور فلاں نے یہ کر دیا. اور پوری آپ کی رائے سب کے سامنے ہے. جو پی ٹی آئی کے حوالے سے اور عمران خان کے حوالے سے نگران حکومت کی اور خاص طور پہ نگران وزیر اعظم کی رائے ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو ساتھ ساتھ یہ کہنا کہ ہم پتہ نہیں داغ کروا کے جائیں گے. اور رہا سوال شفاف الیکشن کا، اس کے حوالے سے اب آپ دیکھیں کہ آپ کے جو وکلا ہیں، ہمارے وکلا جو ہیں سب کے، انہوں نے اعتراض کرنا شروع کیا ہے. اور اعتراض کس پہ کیا ہے؟ چیف الیکشن کمیشن پہ. چیف الیکشن کمیشن پہ اعتراض کرتے ہوئے انہوں نے ایک قسم کا استعفیٰ مانگا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم شفاف الیکشن کروائیں گے. آج پاکستان بار کونسل جس کے سربراہ جو ہیں ایک قسم کے کمیٹی وغیرہ کے بھی، وہ ہیں حسن رضا پاشا صاحب. حسن رضا پاشا صاحب وہ ہیں جن کو میڈیا والے ہمیشہ یا تو ایک ایسی رائے کے لیے بلاتے تھے جو کم از کم عمران خان کے حق میں نہ ہو، یا ایسی رائے کے لیے بلاتے تھے ابھی تک جو نواز شریف کے حق میں ہو، نواز شریف کے ڈیفنس کے لیے، ان کے دفاع کے لیے بلاتے تھے. کیونکہ حسن رضا پاشا کے ساتھ ہمیشہ پی ٹی آئی پرو جو وکیل تھے وہ نظر آتے تھے. علی ظفر ہو گئے، وہ ان کے مقابلے میں نظر آتے تھے. زبیری صاحب ہو گئے جو سپریم کورٹ بار کونسل کے ہیں، وہ ہوتے تھے. اس قسم کا پینل بنتا تھا ہمیشہ کہ جس میں سارے یہ نظر آتے تھے. تو ابھی انہی حسن رضا پاشا صاحب کی پاکستان بار کونسل نے چیف الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کیا ہے، اور کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشن کو سائڈ پہ ہو جانا چاہیے، کیونکہ غیر جانبدارانہ، منصفانہ اور شفاف الیکشن ان کی موجودگی میں نہیں ہو سکتے. انہوں نے اس حوالے سے کیوں کہا ہے، کیا کہا ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے ایک اور چیز بھی اپنا لایا عمل دیا ہے. انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ بار کونسل کو ساتھ ملا کے اور لائرز کے جتنے فورم ہیں ان کو ساتھ ملا کے ہم ایک کنونشن کریں گے، اور وہاں پہ وکلا موومنٹ یعنی کہ لائرز موومنٹ، وکلا تحریک چلانے کی ہم وہ اناؤنس کریں گے. اور اگر ان کو نہ اتارا گیا تو ان کو سائڈ پہ نہ کیا گیا تو ہم دیکھیں گے کہ کیا کرتے ہیں. اب سپریم کورٹ نے فیصلہ سنا دیا تھا، لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سیٹ اسائڈ بھی کر دیا. سنا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں انٹرم آرڈر تھا، وہ اس پہ فیصلہ آنا ہے. لیکن سپریم کورٹ جس چیز کے اوپر آنکھیں بند کر رہی تھی، اب وکلا کو وہ کیسے کیا جواب دے گی؟ سپریم کورٹ عدالت کیا جواب دے گی اس معاملے میں؟ اگر وکلا کل تحریک چلاتے ہیں تو کیا جواب دیں گے؟ جو آر او ڈی آر او لگائے جا رہے تھے الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو وہ اور کسی کو نظر آئے یا نہ نظر آئے، لیکن بہرحال پاکستان بار کونسل کو نظر آئے ہیں. اور سپریم کورٹ بار کونسل کو اگر نظر آتے تو آپ نے کہنا تھا کہ سربراہ جو ہے وہ کیونکہ پرو پی ٹی آئی ہے، تو پاکستان بار کونسل کے جو سربراہ ہیں اور جو مین عہدوں کے اوپر ہیں وہ سارے کے سارے پرو نون لیگ ہیں، جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں. حسن رضا پاشا صاحب، اور وہ کیا کہتے ہیں، انہوں نے کیا چارجز لگائے، کیوں کہا ہے انہوں نے کنونشن بلانے کا اور لائرز موومنٹ کو شروع کرنے کا کیوں کہا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہا ہے کہ جو حلقہ بندیاں ہوئی ہیں جس کے اوپر بات کرنا تک سپریم کورٹ کے اندر شاید گناہ کبیرہ ہے، یا کسی فورم کے اوپر بات کرنا کہ بس 8 فروری کو الیکشن ہے، جس طرح آپ کو بتائے جائیں گے الیکشن وہاں پہ ہوں گے، جس کے اوپر بات کرنا تک میرے خیال میں اس ٹائم قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے. کوئی سوال اگر اٹھایا جائے شفافیت کے اوپر قصوروار ٹھہرا دیا جاتا ہے. اسی جگہ پہ لمیٹیشنز کے اوپر جو نئی حلقہ بندیاں کی ہیں اس کے اوپر سوالات اٹھائے ہیں پاکستان بار کونسل نے. انہوں نے مثالیں دی ہیں. انہوں نے کیا مثالیں دی ہیں؟ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں چیف الیکشن کمیشن کا جو اپنا حلقہ ہے، سکندر سلطان راجہ صاحب کا جو اپنا حلقہ ہے جیلم، وہاں پہ 13,20,000 کی آبادی میں
2 حلقے کر دیے گئے ہیں، جبکہ گجرانوالہ میں ایک حلقہ ہے جو 13,20,000 اور 13,82,000 پہ 2 حلقے کیے گئے ہیں، اور گجرانوالہ میں 13,20,000 کی آبادی ہے، وہاں پہ ایک حلقہ ہے۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیونکہ جیلم کے اندر پی ٹی آئی کا زور ہے تو وہاں پہ پاکٹس کے اندر جو ووٹ ہوتا ہے، تو پلاننگ یہ کی جا رہی ہے جہاں جہاں سے پی ایم ایل این جن پولنگ سٹیشن سے جیت سکتی ہے وہاں پہ حلقہ بندی علیحدہ کر دیا جائے تاکہ ایک سیٹ ان کی بھی نکل آئے۔ یہ صورتحال ہے، اور اس کے اوپر اعتراض کیا ہے پاکستان بار کونسل نے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم باقی وکلاء کو بھی ساتھ ملائیں گے، باقی جتنے فورم ہیں اس کو ساتھ ملائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہی نہیں بلکہ انہوں نے راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی بھی مثال دی ہے۔ راولپنڈی ڈسٹرکٹ کی بھی ہائی پاپولیٹڈ جو ایک حلقہ ہے وہاں پہ جو ہے حلقہ بندی نہیں کی گئی ہے، اور اسی کے برابر جو جہاں پہ اس سے کم آبادی ہے، اس سے کم آبادی میں وہاں پہ بھی حلقہ بندی کی گئی ہے۔ اب یہ دیکھنا ہوگا کہ کون سے ایسے حلقے کی حلقہ بندی کی گئی ہے، کیونکہ پنڈی ڈسٹرکٹ جو ہے وہ سارے کا سارا 13 میں اور 18 میں تقریباً سارے کا سارا جو تھا وہ پی ٹی آئی کا تھا، اور وہاں سے بھی پاکٹس کے اندر میں آپ کو آسان لفظوں میں بتا دیتا ہوں، بالفرض ایک حلقہ ہے 1964 فرض کر لیں، اس کے علاقے ہیں راولپنڈی کینٹ، ویسٹ، چوڑ، لال کرتی، ٹینچ بھاٹا، صدر۔ اب بالفرض چوڑ اور پشاور روڈ کو ملا کے ملک ابرار جیتتے ہیں، نون لیگ جیتتی ہے، لیکن سارا وہ ووٹ جو ٹینچ بھاٹا میں اور جو لال کرتی میں اور جو دھمیال میں اور جو دوسرے ایریا میں پڑتا ہے وہاں سے پی ٹی آئی جیتتی ہے، تو ان کو جب کمبائن کیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی جیت جاتی ہے۔ تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک سیٹ ان کو دلوانے کے لیے اس طریقے سے حلقہ بندی کی جاتی ہے، اور اس کے اندر لاجک بھی کوئی نہیں ہے۔ یا تو آپ ہائیلی پاپولیٹڈ حلقوں کو کرتے تب تو ایک سوال تھا، لیکن یہ بہت ہی زبردست سوالات اٹھائے ہیں اس نے پاکستان بار کونسل نے، اور میرے خیال میں اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اس کا آگے لائے عمل کیا ہوگا۔ اچھا، اب میں ایک اور بات بتاؤں، آج بلاول بھٹو صاحب نے تقریر کی۔ جب میں تقریر سن رہا تھا تو میں نے لائیو سنی، اس میں انہوں نے کہا کہ جو بھٹو کا ریفرنس آیا ہے، ذوالفقار علی بھٹو کا سپریم کورٹ لے کے آئی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں کہ ان کو پتہ نہیں کتنا انصاف مل جائے گا، یہ اس وجہ سے تاکہ آئندہ کے لیے لکیر کھینچی جائے کہ کوئی بھی وزیر اعظم جو ہے وہ پھانسی نہیں لگے گا۔ اور یہ تو خیر کہنے کی باتیں ہیں کہ وہ لکیر کس طرح کھینچی جائے گی سپریم کورٹ کے، لیکن کوئی بھی وکیل کہا جاتا ہے کہ پھانسی نہیں لگے گا۔ تو جب انہوں نے نام لیے، انہوں نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو ہو اور یہ کسی بھی پارٹی کا جو لیڈر ہے وہ وزیر اعظم ہو سکتا ہے، خواہ وہ پیپلز پارٹی کا لیڈر ہو وزیر اعظم، اس کو پھانسی آئندہ نہیں لگے گا۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ خواہ وہ نواز شریف صاحب ہوں وزیر اعظم، وہ بھی نہیں لگے گا۔ اور انہوں نے کہا اور ہاں، خواہ وہ پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب ہوں، جس کے اوپر بہت رد عمل آیا، چیخے، نعرے اور کلیپنگ بھی ہوئی۔ یہی نہیں بلکہ اصل میں جو واقعہ پیش آیا، پھر میں نے سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھا، جس وقت بلاول بھٹو صاحب وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پہ، تو وہاں پہ وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے باقاعدہ طور پہ، اور یہ بلاول بھٹو کے سامنے وزیر اعظم عمران خان کے نعرے لگے ہیں۔ ناظرین، یہ کچھ ڈیولپمنٹ تھی جو آپ کے گوش گزار کرنی تھی۔ ظہیر احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔